بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر تعلیماتوں میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا، ہر ایک کو حق اور انصاف دلانے کی بات کرتا ہے اسلام۔ کوئی کسی کا ناحق خون نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، نہ بچہ بچی کے اوپر ظلم کرنا اور نہ کوئی طاقتور کمزور پر ظلم کرنا۔ اسلام اس کے بارے میں سخت، اسلام کے اندر قوانین ہیں۔ آج دیکھتے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ذرے ذرے سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ ذرے ذرے سی بات پر، ایک سال پہلے بات جھگڑا ہوئی تھی، آپس میں دل میں رکھ لیے، ایک سال کے بعد جب اس کا انتقام ہے، جب اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اسلام بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا، اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ کوئی اگر ایک انسان کو قتل کرا، ایک ایمان والے کو قتل کرا، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے انسان کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جھگڑا، لڑائی، فتنہ اور فساد، ان سب چیزوں کا جڑ وہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مال، پیسہ، دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو اپنے ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ انگارہ ہے، انگار پورا لال ہے، اب اس کو ہاتھ میں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ تو آخری دور میں اپنے ایمان پر باقی رہنا ویسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسا کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا۔ تو بچوں، یہ وہی دور ہے، اس دور کے اندر ہم اپنی ایمان پر باقی رہنا ہے، اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے ایسی پریشانیاں آئیں گی ہمارے اوپر، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا کہ جب تمہارے سامنے ایسے دور آئے کہ تم کو تمہارے ایمان پر بچنا تمہیں مشکل دکھے، تو تم دو کام کرنا۔ بولے غور سے سنو جی، کتنا کام کرو؟ بولے ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اور دوسرا کام یہ بولے کہ میری سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ سنتوں کو مضبوطی سے اپنے زندگی میں لانا۔ جو آدمی یہ دو کام کرے گا کبھی بھی ایمان سے ایک رتی کے دانے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس دور کے اندر ہمیں یہ دو کام مضبوطی سے کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کو صحیح سے پڑھنا، سمجھنا، اس کو اپنے زندگی میں لانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، بات کرنے کی، طور طریقے، اخلاق، رہن سہن کی، ان چیزوں کو اپنے زندگی میں لانا۔ جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، وہ سارے فتنے ان کے قریب تک آنے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک چیز یاد رکھو، اب جو ہمارے دور میں یہ جو قتل کا بازار گرم ہے، قتل کا بازار جو گرم ہے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے، جان سستی ہو گئی، مال مہنگا ہو گیا، پیسہ کیا ہو گیا؟ مہنگا، اور جان کیا ہو گئی؟ سستی ہو گئی۔ کئی لاکھ کے عوض میں انسانوں کی جانیں چل جا رہی، کئی لاکھوں کے بدلے انسانوں کی جانیں چلی جا رہی، لوگ پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو مار دے رہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔
کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ، جب وہ مرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرتے رہیں گے اور قیامت تک وہ قتل ہوتا رہے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ان کو، کیونکہ قتل ایک معمولی چیز نہیں ہے. اس کے لیے سزا یہ رکھا ہے اسلام نے کہ کوئی کسی کو قتل کرا تو اس کے عوض میں ویسا ہی اس کو قتل کرنا. مثال کے طور پر میں اس کو قتل کیا تو اسلام سزا یہ ہے کہ اس کی سزا صرف قتل ہی ہے اور کوئی دوسری سزا، قصاص بولتے ہیں اس کو. میرے کو آپ مارے تو سزا اس کی یہ ہے کہ آپ کو بھی سزا وہی ہونا، قتل، تاکہ دوسرا آدمی یہ منظر دیکھ کر رک جائے قتل کرنے سے دوسروں کو، کہ جان ہماری بھی چلی جانے والی ہے. ہماری بھی جان، جس طرح میں دوسروں کی جان لیا اس طرح ہماری بھی جان چلی جانے والی ہے. اور ایک چیز اس سے پہلے میں نے کہا تھا، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. کہیں خدا نخواستہ ایسے حالات آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور نماز کی طرف پلٹنا. سینکڑوں واقعات ہے اسی طرح کہ لوگوں نے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ یاد رکھو ایک چیز، کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس کو کبھی بھی اس کے قریب تک بھی نہیں جانا، اس کے قریب تک بھی نہیں جانا. سمجھ گئے بات؟ یاد رکھو، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو اچھی طرح. لڑائی حدیث کے اندر ہے، دو آدمی آپس میں لڑا، زید اور عمر دونوں آپس میں لڑ رہے. دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ عمر جو ہے حق پر ہے اور زید غلط پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو حق پر رہنے کے باوجود صرف لڑائی چھوڑ دینے کی وجہ سے، لڑائی نہیں ہونا بول کے اپنے حق کو چھوڑ دے، وہ صحیح آدمی ہے. سمجھے بات میری؟ کھڑے ہو جاؤ آپ دونوں، ادھر آئیے. زمین کے بارے میں دونوں کی لڑائی ہوئی، جتنی بھی زمین ہے دونوں کے آپس میں کیا ہوئی؟ لڑائی ہوئی. ان کی زمین زبردستی انہوں ہڑپ لے رہے. کیا نام ہے آپ کا؟ صفی الرحمان، عثمان کی زمین ہڑپ لے رہے. تو یہاں پر غلطی پر کون ہے؟ یہ غلطی پر ہے نا، عثمان بیچارہ مظلوم ہے، ان کی زمین انہوں ہڑپ لے رہے، قبضہ کر لے رہے ناجائز. تو عثمان صرف اس بنا پر پیچھے ہٹ گیا کہ بھائی میں اگر اگلا قدم اٹھایا تو جان کا خطرہ ہے، لڑائی ہوگی، پھر میرے قبیلے والے آئیں گے، ان کے قبیلے والے آئیں گے، لڑائی آگے بڑھ جانے والی ہے، یعنی کتنی قتلیں ہوں گی. فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے، جھگڑے کو روکنے کے لیے عثمان کیا کرا؟ اپنے حق کو چھوڑ دیا اور کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا آخرت میں بدلہ ہوگا. تو حدیث میں کہا ان دونوں میں سے بہتر یہ شخص ہے کیونکہ حق پر رہتے ہوئے بھی اپنے حق کو چھوڑ دیا فتنے کو دبانے کے لیے، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرا؟ اپنے حق کو چھوڑ دیا. کہا وہ بہترین شخص. بچوں اس کو اپنی زندگی میں ریپلائی کریں، اپنے زندگی میں لائیے، اس کو اپنی زندگی میں فالو کیجئے. کوئی اگر کرے آپ کے ساتھ کچھ غلط، آپ کے ساتھ کوئی اگر کچھ بھی غلط کام کرے تو کیا کرنا؟ ان کو معاف کر دینا. کسی کو معاف کر دینے سے آپ کی عزت گھٹ نہیں جائے گی بلکہ اللہ پاک کے نزدیک آپ کا مرتبہ بڑھے گا، آپ اللہ کے نزدیک اونچے مرتبے والے ہو جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ چاہے جائے کہ ان کا بدلہ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
مکی دور میں، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال رہے، ٹوٹل مکے میں 53 ایئرس رہے، نبوت کے بعد 13 سال رہے۔ یہ 13 سالہ عرصے کے اندر 10 سالہ، 3 سال تو چھپ چھپ کر دعوت دی ہے، 3 سال کے بعد جو یہ 10 سال کا عرصہ ہے، یہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں پہاڑ توڑے جیسا گزرا۔ ایک ایک دن جو نبی کے اوپر گزرا ہے، بہت بھاری دن گزرا۔ ایسے بھی تھے لوگ کہ نبی کے منہ پر نعوذ باللہ تھوکا بھی گیا، اور ایسا بھی دور آیا کہ پورا مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ نبی کا اخلاق دیکھو، پورا مکہ فتح ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر قتل کر سکتے تھے۔ ان میں سے آپ کے سگے چچے حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہندا بھی موجود تھی۔ آپ کے چچا جن کو سب سے زیادہ چاہنے والے، جن کو کہا گیا سید الشہداء، تمام شہداء کا سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہندا، وہ بھی مکے میں موجود تھی۔ نبی نے جب فاتح بن کر، فاتح کا مطلب سمجھے؟ اب اس کو انگلش میں کیا بولتے؟ ونر۔ پورا مکہ جیت گئے۔ اب مکہ کے اندر کفار کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ونر بن کر جب آپ مکے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا اعلان کیا؟ سنو بچوں، نبی کے اخلاق دیکھو، اس کو اپنے زندگی میں لاؤ۔ نبی نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن سب کے لیے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں جو میرے چچا کو قتل کیا تھا، اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اس کو بھی معاف کرتا ہوں جو میرے چہرے کے اوپر تھوکا تھا۔ معمولی کام ہے۔ آج اپن روڈ پہ جب جاتے، ذری خالی گاڑی بس یوں لگ گئی، ہاں کون ہے رے کیا وارے، شروع ہو جاتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بالکل ہرگز نہیں۔ اسلام بالکل اس کے مخالف ہے۔ اسلام کے اندر جھگڑے ہے ہی نہیں، جھگڑے فتنے فساد اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، صحابہ کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ آپ کو معلوم ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ عرب لوگ آئے کیرلا میں، ادھر سندھ میں، عرب کے بڑے بڑے تاجر، انہوں نے لوگوں کو دعوت نہیں دی، صرف تجارت کرتے تھے امانت داری سے۔ تو کیرلا کے لوگ اتنے متاثر ہوئے ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، از خود اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہو گئے، تمہارا مذہب اتنا اچھا ہے۔ آج اپنے آپ کو دیکھو تو میرے عزیز طلبہ، نبی کے اخلاق کو کبھی بھی اپنی زندگی سے ہٹنے نہیں دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، سب کو معاف کر دیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ لوگ مکے میں تھے جنہوں نے نبی کو اپنے گھر سے نکالا، صحابہ کو گھر سے نکالا، جان مال سب کچھ چھین لیا۔ اس سے پہلے واقعہ ہو جاتا عبداللہ بن ذوالبطن کا، ننگے بدن ان کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ سنا تھا نہیں واقعہ؟ ویسے لوگ بھی مکے میں موجود تھے، نبی نے سب کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جائے کہ تلواریں نکال کر دوسروں کی گردن مار دینا، لڑائی کر لینا، گھر پہ جا کے دھاوا بول دینا، اس کے اوپر ظلم کرنا۔ میرے بچوں، افسوس ہوتا ہے مجھے جب دیکھتا ہوں واقعات۔ آج آپ ہمارے شاگرد ہو، آپ سب میرے ہاتھ سے پڑھے ہوئے ہو، میں امید کرتا ہوں آپ سب سے، اتنے بچے آپ سب کا تعلق بارکت سے، اور زیادہ قتل کسی ہمارے بستی میں ہو رہا بھائی۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، نبی کے اس اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں، کبھی بھی لڑائی تک مت جائیں، معاف کرنا سیکھے۔ سمجھ گئے نا؟
اسکول میں ہو ایسا مسئلہ، آؤ پرنسپل خلیل سر کے پاس جائیے، سمجھ گئے نا؟ معاف کرنا سیکھے، بدلہ بالکل بھی نہیں، بلکہ بدلہ بالکل بھی نہیں۔ بچوں، طائف کا واقعہ پرسوں بتایا تھا، طائف میں لوگوں نے کیسے سلوک کیا نبی کے ساتھ، بتاؤ؟ اتنا مارا کہ جوتی مبارک خون سے بھر گئی، لہو لہان ہو گئے، خون سے لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی نبی نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے کہا میں ان کو معاف کرتا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو ان سے آنے والی ان کی نسلیں ضرور ایمان میں داخل ہوگی۔ لیکن نبی نے دوستو ایک سیکنڈ کے لیے بھی بد دعا کے الفاظ بھی نہیں کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پکا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نبی کی اخلاق کو اپنے زندگی میں لائیں گے؟ معاف کرنا سیکھیں گے؟ ایک دوسروں کو معاف کریں گے؟ لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے؟ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے؟ اس کو اپنی ساری زندگی میں لائیں گے؟ ویری گڈ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بچے سنیں اس کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔